بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا میں ہر ہنرمند سے بڑھ کر ایک ہنرمند ہے، اور تمام ہنرمندیاں ذات باری پر جا کر ختم ہوتی ہیں۔ جاہل کو نصیحت کرنا ایسا ہی ہے جیسا شور زمین میں بیج بونا۔ جو نصیحت قبول نہ کرے اس کو نصیحت نہ کرو۔ محض عمر کے لحاظ سے اگر کوئی عقل مند بنتا تو شیطان سے بڑا عقل مند کون ہے، اور بچہ اگر صاحب کمال ہے تو عقل مند ہے۔ مردوں کو عورت پر فضیلت ان کی عاقبت بینی کی وجہ سے ہے۔ اگر طاقت کی وجہ سے ہو تو انسان سے شیر اور ہاتھی افضل ہونے چاہیے۔ اگر کونچ ہدہد کی بولی سیکھ بھی لے تو اس کے پاس وہ ناز سلیمانی کہاں ہے جو ہدہد نے بلقیس کو سبا میں جا کر دکھایا تھا۔ حقیقی پروں سے اڑنے والے اور فرضی پر لگانے والے میں امتیاز کرنا چاہیے۔ انسان کی آنکھ کو حیوانات کی آنکھ پر یہی فضیلت حاصل ہے کہ انسان انجام پر بھی نگاہ رکھ سکتا ہے۔ اللہ آزمائش میں ڈال کر انسانوں کی باطنی خوبیاں واضح کر دیتا ہے۔ جب شیاطین دل کی بات جان لیتے ہیں تو اولیاء کیوں نہ جان لیں گے۔ اگر انسان خود ان کمالات سے محروم ہے تو اولیاء کو محروم نہ سمجھے۔ اگر تو کسی کو دیکھے کہ وہ کسی دوسرے کی برائی اور شکایت کر رہا ہے تو سمجھ لے کہ وہ خود بد عادت ہے، کیونکہ بدگوئی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اچھی عادت تو اس شخص کی ہے جو بروں کو بھی برداشت کرے۔ انسان وہی ہے جو اپنے خالق کو پہچان لے۔ بہت سے انسان شکل میں انسان ہیں لیکن ان میں انسانیت بالکل نہیں ہے۔ انسان کو جو تکلیف پہنچتی ہے دراصل وہ اس کے کسی عمل کی سزا ہوتی ہے، اس لیے دوسروں پر الزام نہیں دینا چاہیے۔ اگر تو نے اللہ کی رضامندی اور عشق میں تمام مال خیرات کر دیا ہے تو اس کی کوئی علامت تجھ میں ظاہر ہونی چاہیے جو تجھ میں نظر نہیں آتی۔ پانی بہہ کر نکلتا ہے تو کچھ نشانات ضرور چھوڑ جاتا ہے۔ تیرے چہرے کی ترشی بتا رہی ہے کہ تیرا پاک بازی کا دعویٰ گپ ہے۔ داڑھی اور اعلی تناسل پر مردانگی کا اطلاق نہیں ہوتا، ورنہ گدھا سب سے بڑا مرد ہوتا۔ کشادگی کا منتظر رہنا بہترین عبادت ہے۔ ہمت بلند رکھو، بلند چوٹی پر روشنی پہلے چمکتی ہے۔ جو شخص اپنی حقیقت کو نہیں سمجھا وہ بچہ ہے۔ اگر مرد ہونا داڑھی اور خصیہ کی وجہ سے ہو تو یہ چیزیں تو بکرے کی بھی ہوتی ہیں۔